بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر منصرف کے اسباب پڑھ رہے تھے، عدل بھی پڑھ لیا آپ نے، وصف بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا مؤنث کی 4 قسمیں پڑھی، آج ہے معرفہ۔ تو یہ عدل، وصف، مؤنث کے بعد چوتھا سبب ہے معرفہ۔ سب سے پہلے ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیۃ وتجتمع مع غیر الوصف۔ عبارت ہم نے پڑھ لی، اب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے معرفہ کے بارے میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ کون کون سی چیزیں بیان کی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ معرفہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ وصف کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، عدل کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے معرفہ، اور مؤنث کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، ترکیب کے ساتھ، وزن فعل کے ساتھ، الف نون زائدہ کے تان کے ساتھ، تو کسی کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، لیکن وصف کے ساتھ معرفہ جمع، جیسے پیچھے آپ نے معرفہ کے وصف کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ایسے معرفہ بھی وصف کے ساتھ جمع۔ ایک بات تو یہ بتائی، اور دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو معرفہ ہوگا، معرفہ کی کتنی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں؟ 7۔ اس کے اندر اسی کے اندر علم نحو میں اسماء اشارات، اسماء موصولات، ضمائر، اور کیا پڑھی تھی؟ علم، اعلام، اور یہ 4 قسمیں ہو گئیں۔ 5ویں قسم معرف باللام، معرف بالندا، معرفہ کی طرف مضاف۔ تو بھائی ان میں سے صرف ایک قسم ہی غیر منصرف کا سبب بنتی ہے، بس علم۔ علم غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، علم کے علاوہ باقی کوئی بھی جو قسم ہے معرفہ کی وہ غیر منصرف کا سبب نہیں۔ مثلا ضمیر غیر منصرف کا سبب، اس میں اشارہ بھی غیر منصرف کا سبب، اس میں موصولہ بھی، جس پر الف لام ہو وہ بھی غیر منصرف کا سبب، معرف بالندا بھی، معرفہ کی طرف مضاف بھی۔ صرف ایک ہی قسم ہے معرفہ کی کہ جو غیر منصرف کا سبب بنتی ہے، اور وہ کون سی قسم ہے جی؟ علمیت، علم۔ تو بس یہی 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ اب مطلب یہ ہے، نام ہوگا نا، کوئی بھی نام ہے تو اس میں ایک سبب تو پایا گیا غیر منصرف کا، اور وہ ہے علمیت، نام ہونا۔ اب آپ نے دوسرا سبب دیکھنا ہے، اگر دوسرا بھی کوئی سبب موجود ہے تو غیر منصرف، دوسرا کوئی سبب موجود نہیں ہے تو پھر منصرف ہی ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اما المعرفۃ، بہر المعرفہ فلا یعتبر، تو معتبر نہیں ہے، ہوتا، فی منع الصرف، غیر منصرف ہونے میں، منہا، معرفہ میں سے، الا العلمیۃ، مگر نام ہونا۔ یعنی معرفہ کی 7 قسموں میں سے صرف علم غیر منصرف کا سبب بنتی ہے، اور کوئی بھی قسم علم غیر منصرف کا سبب نہیں بنتی۔ وتجتمع مع غیر الوصف، اور یہ علمیت یا معرفہ یہ جمع ہوتا ہے وصف کے علاوہ کے ساتھ، غیر وصف کے ساتھ، یعنی وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ جو علم ہوگا وہ وصف نہیں ہوگا، جو وصف ہوگا وہ علم نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہم نے معرفہ کے بارے میں پڑھ لیا، اور غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 4 سبب ہو گئے، عدل، وصف، تانیث اور معرفہ۔ آگے ہے 5واں سبب، عجمہ۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ اما العجمۃ فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على 3 احرف كإبراهيم، او ثلاثيا متحرك الاوسط كشطر، فلجام منصرف لعدم العلمية، ونوح منصرف لسکون الاوسط۔ یہاں تک ہم نے عبارت پڑھ لی ہے، اب اس کی ہم تشریح۔ عجمہ سے کیا مراد؟ عجمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا میں نام ہو، ٹھیک ہے؟ عربی زبان کے علاوہ
کسی اور زبان میں نام، جیسے ابراہیم دوسری زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یوسف، یونس، نوح، یہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کے لفظ ہیں. آدم، شیس، اس وقت تو عربی تھی ہی نہیں، تو اس وقت تو عربی زبان کے لفظ تو نہ ہوئے نا، دوسری زبان کے لفظ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حرفوں سے زائد ہو. ٹھیک ہے، اگر 3 حرف والا ہوگا تو غیر منصرف نہیں ہوگا. 3 حرفوں سے کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ. جیسے ابراہیم، تو ابراہیم میں کتنے حرف ہیں؟ الف با را الف ہا یا میم، 7. 3 حرف سے زیادہ ہیں. تو اس میں 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ یہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کا لفظ ہے، اور دوسری یہ کہ اس میں 3 حرف سے زیادہ ہے، تب یہ غیر منصرف ہوگا، وگرنہ غیر منصرف. یا پھر 3 اگر حرف ہوں بھی تو درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے، ساکن نہیں ہونا چاہیے. جیسے شطر ایک قلعے کا نام ہے، تو شطر میں کتنے حرف ہیں؟ 3، اور درمیان والا حرف کیا ہے؟ متحرک. اور یہ عربی کے علاوہ دوسری زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا. اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے لفظ ہو اور اس میں 3 حرف ہوں اور درمیان والا حرف ساکن ہو، متحرک نہ ہو، کیا ہو درمیان والا حرف، تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. غیر منصرف کب ہوگا بھائی؟ جب 3 حرف ہوں، یا تو 3 حرف سے زیادہ ہوں، یا 3 حرف ہوں لیکن ان میں درمیان والا حرف کیا ہو؟ متحرک. فلجام منصرف. اب جو لجام ہے یہ عربی کے علاوہ دوسری زبان کا لفظ ہے، عربی کے علاوہ، اور اس میں کتنے حرف ہیں؟ لام، جیم، الف، میم. کتنے حرف ہیں بھائی؟ 4. تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے نا، لیکن غیر منصرف نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے کہ نام نہیں ہے نا. عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کا لفظ تو ہے اور 3 حرف سے زیادہ بھی ہیں، لیکن یہ نام، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. جو نوح ہے اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، ایک تو نام ہے اور دوسرا عربی کے علاوہ دوسری زبان کا لفظ ہے. تو 2 سبب پائے جا رہے ہیں نا، تو غیر منصرف ہونا چاہیے، لیکن غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے. کیوں؟ درمیان والا حرف ساکن ہونے کی وجہ سے. عربی نام ہو اور دوسری زبان کا لفظ ہو اور درمیان 3 حرف ہوں تو درمیان والا حرف کیا ہو؟ ساکن نہ ہو تو غیر منصرف ہوگا. اس میں تو ساکن ہے، لہذا اگر 2 سبب پائے بھی جا رہے ہوں تب بھی وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اب ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں. اما العجمہ، دوبارہ العجمہ فشرطها. عجمہ مطلب عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہونا. شرطها، اس کی شرط، ان تکون علمن، یہ ہے کہ وہ ہو نام، فی العجمتی، دوسری زبان میں، غیر عربی زبان میں، یہ شرط ہے. وزائدتاً علی 3 احرف، اور 3 حرف پر زائد ہو، یعنی اس کے اندر کتنے حرف ہونے چاہیے؟ کا ابراہیم، جیسے ابراہیم. او ثلاثیاً، یا 3 حرفوں، متحرک الاوسطی، درمیان والا متحرک ہو، کا شطر، جیسے شطر. 3 حرف ہیں، دوسری زبان کا لفظ بھی ہے اور درمیان والا حرف متحرک بھی ہے، تو یہ غیر منصرف ہوگا. اگر درمیان والا حرف ساکن ہوگا تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. فلجام منصرف، لجام منصرف ہے، دوسری زبان کا لفظ ہے لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ منصرف. کیوں؟ لعدم العلمیتی، نام نہ ہونے کی وجہ سے. ونوح منصرف، اور نوح منصرف ہے، حالانکہ نوح میں کے اندر 2 سبب موجود ہیں، ایک تو دوسری زبان کا لفظ ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ نام ہے، تو 2 سبب پائے گئے، پھر بھی یہ منصرف ہے. کیوں؟ لسکون الاوسطی، درمیان والے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے. تو اس کا درمیان والا حرف ساکن ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ منصرف، غیر منصرف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.